جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ دی روز در بوستان سرہما توتیاں سب خوش نما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ اللہ بکمالہ اور گمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت جا بجمالہ اور بلبلے بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو چرچا کرتی پھرتی تھی سو بسو حسن جمیع و خصالہ چڑیوں کے سن کے چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ تصور میں میرے جب چہرے خیر الانام آیا جبیں خم ہو گئی لب پر درود و سلام آیا امامت کا تسلسل کوئی دیکھے اس گھرانے میں حسین ابن علی بعد حسن بن کر امام آیا تیری آمد بھی کیا آمد ہے یا رسول اللہ جس آمد کے صدقے میں ہدایت کی کتاب اتری شریعت کا نظام آیا مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہیں رضوان رستہ دو محمد کا غلام جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کس کرینے کی کیا بات ہے لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی اللہ صاحب تاڑی نظر 1400 سال سے تو ساتھ کہ میرا موضوع بدل دیتا ہے اچھیا کو سبحان سب تو پہلو میرے انتہائی قابل احترام محسن اہل سنت فخر اہل سنت جان اہل سنت اس علاقے دی عظیم شخصیت امام وڈا ہوتا ہے اور پورے علاقے دا وڈیرا امام مسجد ہوتا ہے علامہ عبدالستار صاحب دامت برکاتہ عالیہ نعت خواں حضرات اور میرے نوجوان بھائی بزرگ بچے شاگرد سارے تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ آئیدہ اے عظیم پروگرام واسف مناس ملانی جس نے اپنے بتیجے دی خوشی دے وچ حضور دا محمد دنیال مہدی ماشاءاللہ پیارے ہیں جی بچے تے اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے پھر اگے خوشی کا ذکر میں کرتا ہوں اگے جا کے گل کھل سی جدوں تو خوشیاں کا ذکر ہی ہونا ہے تسی تہاں میں خوشی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے اس بچے کی عمر دراز فرمائے اور واسف مناس ملانی اللہ عمر دراز فرمائے تے کچھ نہ کچھ حصہ وچ میرے خیال راشد وائدہ بھی ہو سی اللہ تعالیٰ یہ بھی حصہ قبول فرمائے یقیناً ہو سی لیکن یہ پیار دیا گلیں اللہ تعالیٰ کیونکہ ساڑھا تا پیار دیں گے حکم تے سی آئے ہیں اس دنہ واسف مناس بلائیں یقیناً پہلے کوئی میرے شاگرد میرے کو کافی باری ٹائم منگتے رہے لیکن ٹائم نہ بن سکیا پہلے عشرے کے اندر بعد دے وچ جناب دا حکم آئی اور عاشق رسول آدمی ساڑھا تعلق پیسے روپیوں دیکھ کے نہیں ساڑھا تعلق حضور دے جڑا دیوانہ ہے وہ ساڑھا امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا امام ہے اس نیت نام اللہ رسول کی رضا کی خاطر آئے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ساڑھا آمنا مل بیٹھنا انہاں دی کاوش محنت قبول فرماوے تے آئندہ سال اس کوئی وعد کے مناون دی توفیق عطا فرمائے ہن شعر سنو جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کس کرینے کی کیا بات ہے
لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے، اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی، صبح محشر تلک ہے تیری زندگی، آئے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ سرکار مدینہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئندہ میرا موضوع تاجدار صداقت اور میلاد مصطفیٰ۔ تاجدار صداقت کہنوں آکھا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں جڑی ایت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرن تو پہلے میں حدیث مبارکہ تو اپنے گفتگو کا آغاز شروع کرنا ایک میرا وظیفہ ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ میتن کتب اللہ بین عینہ برات من النار و برات من النفاق، جڑا میرا امتی میری ذات دے دن دے 100 بار درود پڑھدا ہے کل قیامت والے دن او دے متھے دے وچ لکھ دتا جاسی کہ جہنم تو بھی آزاد ہے تے منافقت تو بھی آزاد ہے۔ پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تسبیح 100 دانیاں دی ایک باری تسبیح ہر روز پڑھنی ہے، تسی یہ وظیفہ ہے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن میں پہ آنا کہ اللہ پاک کو دے متھے دے وچ لکھ دیتا جیسے بورڈ لگ ہوئے سی متھے وچ یہ دوزخ تو آزاد ہے منافقت تو آزاد ہے، جان دے حضور دا غلام ہے۔ ایت کریمہ میں جڑی تلاوت کی تھی اللہ پاک نے 24 پارہ ہے اس دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرمائندا ہے کہ جڑے جو سچ لے کر آئے، دین سچائی سچ لائے کے آئے لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون، او تقوی والے او پرہیزگار ہیں۔ دو گلاں ایک سچ لائے کے آئے، دوویں اُتے تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون، دوویں پرہیزگار ہیں تے متقی ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر دے دنیا دے غازی، انہوں نے تفسیر اپنی تفسیر اندر لکھیا ہے کہ سچ لائے آمن والی ذات، دین لائے آمن والی ذات تو مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا ودعا دے چہرے والن واللیل زلف والن والفجر دی پشانی والن وما ینطق عن الہوا دی پیاری زبان والن جد اللہ دے پیارے خوبصورت ہتھاں والن تے وجہ اللہ دے پیارے خوبصورت چہرے والن جناب محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑیاں اس دی تصدیق کی تھی انہوں صدیق اکبر ہے۔ سچ لائے آمن والی ذات کون؟ ودعا دے چہرے والے، سچے دین دی تصدیق کرنے والے کون؟ صدیق اکبر۔ تے کہیں دی تصدیقیاں گرنٹیاں خدا دے لے انہوں صدیق اکبر آنے۔ کون تصدیق گرنٹیاں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک گرنٹی دے رہے ہیں کہ سچ لایا آنے والی ذات میرے محبوب دیئے تے سچ دی دین دی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر دی ہے۔ پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر اندر جڑی گل لکھی، دوسری تفسیر دا حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر کر دے ہوئے، اس ایت کی تفسیر کر دے ہوئے حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ راوی کون ہے؟ مولا مشکل کشا مولا علی شیر خدا۔ اور روایت کرتے ہیں مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اس ایت تو مراد سچ لایا والی ذات حضور دی ہے تے سچ دی تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر دی ہے۔ تے میں کہ جنوں مولا علی صدیق منن تیرے منن لگیا ڈنڈ دی پیڑ بھرتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔
دوستو اگر تفسیر دے حوالے نال میں چلاں تو اس آیت کریمہ تے اور گفتگو ہو سکتی ہے. میں اس تفسیر حدیث مبارکہ دے نال اور حضور دی حدیث تواڈی خدمت اندر گوش گزار کردا تاکہ پتہ چلے کہ حضور دے نگاہاں میں صدیق اکبر دا مقام کی ہے. انہوں بھائی جان سادہ کر دو, آواز بھونو بالکل سادہ کر دو, اچھی آپ سبحان اللہ تعالیٰ توڑی روزی چی رزق چی برکت دے. بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے لیکن میں ذرا گل سمجھان دا آتی ہیں تاکہ دوستوں سمجھ بھی آ جائے. آقا علیہ السلام دے پیارے دیوان حدیث پاک توڑی خدمت پیش کروں. سارے تیار بیٹھے قرآن دی تفسیر سن لئیے. لوگاں نے دوڑے تمائی سنیں گے, میں کہ نہیں قرآن و حدیث سنیں. شعر پڑھنا ساڑھا ذوق ہے الحمدللہ, نعت خوان بھی ساڑھا ذوق ہے. اسی حضور دا ذکر کر دیں. آؤ حدیث مبارک. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ. کون حضرت ابو دردہ؟ حضور دے نال اکثر سفر کرنے آئے. ایک دفعہ پہلی حدیث مبارک حضرت ابو دردہ حضرت عامر انصاری کے گھر جان لگے. حضور نے فرمایا ابو دردہ آج ٹیم نال آمی عامر انصاری کے اپنا گھر کے رال کے گھر جانا ہے. جی آقا میں آ جیسے حضرت ابو دردہ آگے آقا علیہ السلام دے نال ٹر پہ جدوں عامر انصاری کے گھر پہنچ دیں گیٹ تے رک کے ویک دیں اندروں نعتاں دی آواز ہوندی. میں ابو دردہ دی گل کر سننا. حضرت ابو دردہ فرمائیں کہ اندروں نعتاں دی آواز ہوندی. حضور نے فرمایا کہ ابو دردہ اندر تک کوئی محفل ہو رہی ہے, اندر تک نعتاں دی آواز آ رہی ہے, تلاوت ہو رہی ہے, کوئی وعد و نصیحت ہو رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عامر انصاری باہر آیا. حضور دے آگے قدم چ گر گئے. یا رسول اللہ میرے گھر. سرکار پائے گئے گھر تشریف لائے گئے. سرکار نے فرمایا پہلے اے دس اے جڑی کرو آواز پئی ہم نہیں اے جڑی چیز دی. عرض کی آقا تہاڈا ذکر پہ کرتے اسے تے تہاڈے نال دی محفل سجائی آئی اپنے بچیاں نوں کٹھیاں کر کے. سرکار نے فرمایا, سرکار مسکرا پہ فرمایا ابو دردہ مبارک ہوئی, آیا عامر انصاری مبارک ہوئی. آقا خیر دی. فرمایا جڑی محفل تو سجائی ہے نا مینوں تو لگی ہے بڑی پیاری. خالی مینوں بھی نہیں لگی, میرے رب نوں بڑی پیاری لگی ہے. تے رب فرشتیاں دے وچ پائے کے تیری اس محفل نوں ویکھ کے فخر کیا محسوس کردا. پتہ چلیا حضور دے میلاد منانا واسطے ضروری نہیں کہ مولوی سدو, ضروری نہیں کہ جناب سون بلاؤ, ضروری نہیں کہ تسی خرچہ کرو. کرنا چاہیے جتنا خرچہ کر سو. اگے میں ذکر کرتا خرچہ کہیں دی سنت ہے وہ بھی میں دسنا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر تو نہیں پڑھ سکتا تیرے کو گنجائش نہیں ہے گھر دے وچ بچے نو اکٹھا کر, جو پڑھ سکتا ہے لنگر پکا گھر بچے نو اکٹھا کر کے ایک بچے نال پترا نعت سنا, دوسرا وقت تو سلام پڑھ, میاں بیوی سبحان اللہ میلاد ہو. حدیثیں کتنی ہو گئی ہیں؟ ایک دوسری سناؤں. سیدنا حضرت ابو دردہ جڑی تفسیر میں کی تھی شان صدیق اکبر دے حوالے نال میلاد دے حوالے نال میں حدیث مبارکہ جناب دے گوش گزار کی تھی. پہلی حدیث. دوسری حدیث حضرت ابو دردہ اور صحابہ کرام بھی نال ہیں. آقا علیہ السلام دے نال سفر کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی نال ہیں. چلتے نے پہ حضرت ابو دردہ آقا علیہ السلام نے آواز دیتی. ابو دردہ جی آقا خیر ہے حضور کی ہویا ہے؟ فرمایا کہیں دے کو ٹپے ہیں. 2 قدم صدیق اکبر تو حضرت ابو دردہ آگے ہو گئے. فرمایا پچھا ہٹا, تنو پتہ نہیں میرے صدیق کا مقام کی ہے؟ آقا نہیں پتا. سرکار نے فرمایا سورج ویکھے آئی؟ جی آقا ویکھے ہے. ایک قیامت تھوڑی چڑھنا ہے تے چڑھدا راسی تے لاندا راسی تے ابھردا ہی راسی تے چڑھدا بھی رانا ہے. اے صدیق اکبر دا سونا چہرہ جڑا ڈٹھا
اچھی آگ سبحان اللہ. مقام صدیق اکبر کتنی حدیثاں ہو گئی ہیں؟ 3 آوے سبحان اللہ کی دے جاوے. بڑا سفر ہے یار, بڑا سفر تو ایک مستجاب بھائی تو میرے کو لگ سرمدے جاندے رہندے اکثر دوست بھی جاندے پتہ ہے تو انہوں, لیکن سفر دی نزاکت میں کہ سبحان اللہ نہ پچھے آئے. حدیثہ کتنی 2 تے 3. آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے حسان جی آقا. کون حضرت حسان؟ جن دا نام لائے کہ نات خان آج بھی گزارا کریں دے. حضور دے نات خان حضرت حسان بن ثابت بلایا, نات خان کیا, ہم حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. میں کہا جی میں نہیں پتا تو اسی سنت کی ادا کریں دے ہوئے. حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے سبحان اللہ پکی گل ہے, لیکن حسان بن ثابت ایک اور ہی سنت ہے. گلتا ہی تھی ہم دی. میں کہا جناب حضرت حسان بن ثابت ایک اور بھی سنت ہے. اچھا یار وہ کیڑی؟ میں کہا میں نے تو سننا. سرکار نے بولا حسان جی آقا. فرمایا میری نہ تو پڑھتا ہے حضور پڑھتا. لکھنا جی آقا لکھنا. ایک گل دس کیڑی یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کدی میرے یار صدیق اکبر دی منقبت بھی لکھی ہے. حوالہ میں دے ہونا تو سبحان اللہ. ایک جگہ تو میں حدیث بیان کی تھی, مولوی اٹھ گیا بچو پیرے اتھو دا ایک کتے لکھی ہویا. وہاں کہ آسان کوئی صرف نظرانے لائیں, آسان کتابیں ہی لائیں تے پڑھیاں ہوئی ہیں تے پڑھو. حضور دے یارانہ مقام پڑھانا اور 10 صدیق اکبر کا مقام کیے. کوئی چھوٹا صدیق اکبر دی شان گستاخی کرے تو اسی مار گیا ہے. ہاں ریاست مدینہ میں بنا رہا میں چپ کر کوڑے یا تیرے تو بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں. ریاست مدینہ دا دورہ میں آ جڑا عاشق رسول ہے جس نے شان صدیق اکبر دا تحفظ کیتا ہے 2.5 مہینے ہو گئے جیل دے اندر, اور جڑے بدبخت نے گستاخی کیتی ہے وہ آصف الوی کتا ہے پاکستان دے اندر ہے, باہر بھجا دیتا گیا ہے. کیوں؟ یہ ریاست مدینہ ہے. میں کہتا نان علیہ آج تو بعد مدینہ دا. مدینہ سانو بڑا پیارا ہے. مدینہ دے نام تو اسی جانا وار دینے ہیں کہ حضور دے نام تو کیوں نہ باری ہے, حضور دے یارہ دے نام تو کیوں نہ باری ہے. چیئر سبحان اللہ. سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں, میں کہ ایک اور بھی سنت حسان بن ثابت دی. کیڑی؟ حضور نے بلایا حسان میری نہ تو پڑھتا جی آقا پڑھتا. کدی منقبت میرے یار دی لکھی ہے؟ آقا کوئی نہ. فرمایا لکھا لکھو. حضرت حسان بن آقا تھوڑا جا ٹائم دے ہونے لکھنا. جیڑی حضور نے منقبت لکھوائی ہے میرے کو موجود ہے عربی دے اندر ہے. سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں, حضرت حسان بن ثابت کا اجازت مانگ کے نعت لکھ کے منقبت لکھ کے لائیں. حضور میں لکھ لئیے. سرکار نے فرمایا لکھیے ہی نا, پھر ایک چاس نہیں ہم دی کھلو جا مینوں منبر تے باندھ دے تو پڑھ میں سننا. میں کہا سنا ہے جیدی منقبت سائیں خود لکھا میں وہ شہرہ لکھا وہ جیدی منقبت سائیں خود پڑھا میں وہ نات خانہ تو بھی پڑھ. اچھی آگ سبحان اللہ. یہ مقام ہے صدیق اکبر دا. کوئی چھوٹے نہ آکے کہ صدیق اکبر دی شان بیان کرنی نہیں ہم دینا. اچھی آگ سبحان اللہ. جیڑے پاسے گڑی موڑ جاوے ملانگ نصویر ملت ہیں. آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں کتنی حدیثاں ہو گئیاں. چوتھی آوے 4:11 دے نام. اچھی آگ سبحان اللہ. کوئی یہ نہ کہ بے حدیثاں نہ پڑھیں, میں کو سن لا حدیثاں. آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں حضور نے فرمایا آئے میرے پیارے غلاموں, مال سارے صحابہ نے میں پیش کیتا ہے, لیکن یاد رکھیا جتنا مال سارے صحابہ نے پیش کیتا ہے, لیکن جتنا صدیق اکبر دے مال نے میں منافع دیتا ہے اتنا کسی دے مال
محفل میلاد تے خرچہ کرے تینے نہ کہ تو خرچہ کیوں دیتا ہے وہ میں کہا نبی تے خرچہ کرنا صدیقی اکبر دی سنت ہے اور صدقہ حضور دا میلاد کر حضور تے خرچہ کرنا صحابہ دی سنت ہے اور کوئی آج میلاد کراوے گھر گھر جلوس بلاوے اور ریلی کٹے حضور دے نا دی اس تے فتوے نہ لا شکر کر آج دور کیڑا ہے آج دے نوجوان گھراں دے اندر بنگلیاں دے اندر کنجریاں بلا کے انہاں تے پیسے سچتے نے پے وہ انہاں نوجواناں تے فخر کر جڑا گھر گھر میلاد کرا کے نبی دا عشق بنتے دیتا ہے دور کیڑائی شکر کر ایک کسی کنجر دا نعرہ نہیں لا رہے سیاسی دا نعرہ نہیں لا رہے اگر نچدے پہن تے حضور دے ایک شے نچدے پہن اپنے نوجوان نسل سے فخر کر حضور دا میلاد منائیں گے گھر گھر نبی دا میلاد سجیں گے پہ تو میلاد سجانا چاہیے ایک میلاد ہے نا جھوٹی کاٹ لئی آپ کو سبحان اللہ کٹا نہیں آپ کو سبحان اللہ تو اسی آپ کو سموٹ کر اچھا جی میلاد جی خوشی میلاد اے خوشی نا اے جشن کہ تو کاٹ لینے میں کہا اسلام آپ تقاضا کریں دا خوشی کرو اسلام خود تقاضا کرتا ہے کہ کیویں میں کہا جناب بچیاں دے حقیقے کریں دے حقیقہ لفظ ساڑھے بولے چھے حقیقہ لفظ حقیقہ نہیں نا ساڑھے بولے چھے حقیقہ حقیقہ کریں دے حقیقہ کئی نواب کیا جاتا ہے حقیقہ کی چیز ہے لنگر پوتر دی خوشی دے وچ بیٹی دی خوشی دے وچ لنگر پکاونا ٹکر پکا کے لوگاں کھواونا حقیقہ ہے جی حقیقہ کی ہے جی بیٹا پیدا ہو گیا ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اچھی سبحان اللہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حقیقہ کرو بیٹا پیدا ہو گیا کی کرو جی پہلے 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن نہیں تو سال بعد جی سال بعد نہیں کر سکے تو کدی زندگی چکا جدوں کرے سے ادا ہو سی جی نہیں کر سکیا تو بدیندہ نہیں ہوں شریعت دا مسئلہ سن کے سبحان اللہ کو حقیقت کرو کدوں 7ویں دن 14ویں دن 21ویں دن یہ زندگی کدی جدوں کرے سے ادا ہو سی جی اگر غریب میں نہیں کر سکے ہیں تو پکڑ کوئی نہیں اچھا جی پھر حقیقت کی میں کرنا ہے جی 7ویں دے پھر ایک اور مسئلہ سن لو 7ویں دے بچے دے جو تو جانڈ لائی جاندی ہے نا ساڑی بولی جانڈا میرے بال اتارے جاندے ہیں اس دے بارے حقیقت بھی حکم ہے 7ویں دے تو 7ویں دے بال لا کے بچے دے 7ویں دے بچے دا نام رکھنا بھی سنت ہے اور بال لا کے او دے برابر پیسے یا چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے چلو جی ہوں جی بچہ پیدا ہو گیا 2 بکرے راشد بھائی 2 بکرے اچھی آپ کو سبحان اللہ جی ہاں 2 بکرے اگلی باری 2 بکرے بھائی خوشی دی میں والے تے خوش ہو کے بہو کتنے جی بیٹا پیدا ہو گیا 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 بیٹا یا 2 لے لے گائیں تو 2 حصے ماچے تو 2 حصے دمبن تو 2 دمبین تو 2 پوتر پیدا ہویا ایک لے لی ایک بکرا ایک بکری گائیں چی ایک حصہ ماچے چی ایک حصہ بیٹی پیدا ہوئی کیوں انہاں دے 2 بیٹی دا ایک کیوں میں کہ انہاں دی وانڈے سائیاں دی اے سائیاں دی وانڈے تو سائیاں دی وانڈ دے میں کہ عقل دے گھوڑے نہ توڑائے گا
ایک مولوی دوڑ پیا نہیں عورت کے بھی دو حصے ہونے چاہیے میں کہ سائیاں ہی کوئی حصہ رکھیا ہے تے او کوئی نہیں دیندا جے دو میں تو کہیں دے بنائی اللہ ہی کوئی حصہ رکھیا ہے او کوئی نہیں دیندا کیوں کیویں میں کہ گھر جا کے اپنی امی جان کو پوچھ لیا ہے جیڑا پیکیاں والی زمین دتی ہے کسے ناراض ہو بیٹھے نہیں ہے کہ جناب دو حصے ہونے چاہیے ایک حصہ کیوں نہیں اور میں کیوں آندھی مانڈے اگلی گل سن چیس ناوی تو پیسے واپس اسے جڑا دتی بیٹھا کچھیا کو سبحان اللہ میں کیا سائیاں دی مانڈے اللہ نے عورت کو ایک حصہ دیتا ہے جلہ پاک نے او دے قدمہ میں جنت رکھ دیتی ہے نا ماں دے قدمہ تلے جنت نہیں یہ او دی مانڈے آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں چلو جی حقیقت کرو جی حقیقی ہو گیا ہون کی کیوں کرتے پیا جی یہ اسلام تقاضا کرتا ہے اسلام تقاضا کرتا ہے اجازت دینا ہے اور اسلام آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے اس کی خوشی کرو ہستار علیہ جملہ پچانا جمعے آئے میں کہا جناب جیڑا اسلام بچہ پیدا ہوئے او دی خوشی دی اجازت دینا پیا ہے میں ہولو جی اکثر جو سمجھ آ جاوے تھا جیڑا اسلام بچہ پیدا ہوئے جو دی خوشی دی اجازت دینا پیا ہے تے جن دے صدقے اسلام آیا ہے سمجھ آئیے بھئی گال دی سمجھ نہ آوے تو بہت سمجھائی سمجھائی پر اپنی ہاڑ دھرمی تے جیڑا تو ہاڑ دھرمی تے ایران ہے گال تا حق دی کرنی اچھی حق سبحان اللہ بھائی اسلام اجازت دے رہے بیٹی پیدا تو خوشی کرو بیٹا پیدا تو خوشی کرو میں کہتے ہیں دے صدقہ اسلام آیا وہ پیدا ہونے تے خوشیاں کوئی نہیں ایمان قرآن انداز میں کیا ہے میں تجاٹ جا بندوں ایمانی قرآنی میں انداز او ملاد منکرہ میں خدا دی قسم ہے تقریر برائے تنقید نہیں میں ہاتھ جوڑ کے تقریر برائے صلاح اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میں کہ میری ایمانی قرآنی انداز رب قرآن دیات میں انداز یہ تو جمعہ تیرے پیو تیری خوشی جیتی آئی ہے کوئی نراز ہو گئے بھائی گل دس گل دے نکھیڑا ہو جاتا ہے کیتی ہے یا کوئی نہیں کیتی اکھے کیتی ہے میں کہا چوکھی مٹھی آئی اکھے دو مان میں کہا دو یار دھوتے واسطے جی آسمان تیری باری آوے تو دو مان پر اور پچھا آ جائے پھر پچھا آ جائے ایک گل اٹھائے رہا میں کہا بیٹا پیدا ہوئے کہ ہویا میں خوشی کیتی ہے اکھے کیتی ہے میں کہا کیوں کیڑی گال دی خوشی کیتی ہے بیٹا جو پیدا ہویا ہے میرا میں کہا خوشی کیڑی گال دی آج ہسپتال وچ نہیں پیدا ہوں ایک ڈبا نہ سنو ایک ڈاکٹر ایک اتو ہی 500 اتو ہی میں کہا کی ہویا ہے وہ کیوں بھیٹا بنا کہ جمعہ میں کیا چھوٹا اور تیرا چھوٹا جمعہ تے خوشی چاہے تے آمن دلال جمعہ بالکل پیدا ہویا میرا بیٹا خوشی منائی بالکل مائی کیوں اگر میری جڑ لگی آندھنے کو جڑ میں کھے ہی اور جٹکی بولی چ نہیں آندھے سارے جٹ میرا بیٹھے ہو کوئی جڑ میں کھے ہی میں کہا کیوں خوشی اگر میری جڑ لگی ہے اور میں کہا تیری یہ جڑ لگے جب تو خوشیاں میں نہیں نا وہ تین دے صدقے پورے اسلام دی جڑ لگی وہ دی خوشی کوئی نہیں آقا علیہ السلام دے پیارے جوانوں اللہ تعالیٰ ملاد دے جشن منان دی توفیق عطا فرمائے اور آمنہ دے لال دی خوشیاں منان دی توفیق عطا فرمائے دوستو ملاد تا مناونا چاہیے پر ایک گل دسو حضور دے دورے چ مناؤ حضور دے دورے تو ہونا چاہیے تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ اے وڈیاں دی تصدیق ہو جاوے جن سمجھو گل قبول ہو جاندی اچھا کو سبحان اللہ
سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے جوانوں جی گل کتھے ہوندی پئی آئی حضور دے دور وچ مناونا چاہیے حضور دا دور ہے حضور دے دور وچ ہونا چاہیے ادوں ہونا چاہیے میں کہ ایک سیکنڈ گل دا جواب دے سو آخر جی بالکل میں کہ ہون دا دور کہ میں دس یار ہوں دور کے دسو کہیں دا دور ہے کہیں دا دور ہے تو مڑ کی دے کے انہاں دا اعتراض تماشا نہیں یار حضور کے دور میں ہونا چاہیے میں کہا ایڈی وڈی گستاخی یہ حضور دا دور نہیں حضور دا دور میں ختم کر دیتا ہی ادھا ہی حضور دا دور ہے آج بھی حضور دا دور ہے قیامت کا حضور دا دور کیا کہنے ختم نبوت ڈاکہ پھیرے نہیں بھائیتا حضور تو بات کوئی نبی ہے کوئی آمنا پھر دور حضور دا نہیں تو ادھو منانا ہے ادھو حضور دا دور ہے تو انہا منائیے کیا کہنے اچھا چلو بناؤ تو سیاح حضور تا ہاں ادھو زندہ تو ان تو موڑ وفات پا گئے تو پردہ فرما گئے میں کہا سی گالو اسی مننے پردہ فرما ضرور گئے ہیں آج بھی کیویں آج جی میں کہ اپنے مزار اگر کیویں میں کہ اگے نالو زیادہ اگے طرح نہیں اگے نالو زیادہ دلیل میں کہ ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا قرآن ایک گالی تھائی موک گئی اچھی آپ سبحان اللہ تے موڑ ایک گالی سمجھ نہیں ہم دیا جو نبی زندہ تے انہوں موت کوئی نہیں آئی میں کہ آئی ہے کہ موڑ میں کہ قدم چون کے گئی گل موک گئی موڑ قبر دے بیچ کی میں زندہ کوئی موریاں موڑ گئے میں تا سائنس پڑھے ہویا میں تا سائنس طریقے نال سمجھاؤ وی تا سامدہ جاندہ کوئی نہیں تیو موڑ کی میں زندہ میں کہ تو ماں دے ڈیٹ ڈیچ کی میں زندہ اکی ہوتا اللہ دا نظام ہے میں کہ دور تویا تیری واسطے اللہ دا نظام آ سکتا ہے وہ کئی یار دی واسطے نہیں کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضور دا ملاد منان دی توفیق عطا فرمائے چلو منیندے تو ہاں ہیں حضور دا ملاد ہونا چاہیے ہے تو سیاں دیو ہین تے مجھے نظر کیوں نہیں ملے سارے اعتراض یا کڈی جانا نا میرے نوجوان میرے شاگرد بیٹھے ہیں انہاں نو سوال بڑے ہوندے ہیں سونے میرا نمبر تواڈے کول ہے فون کرو تو توڑ بھی آ جانے اُدھے جامن دی لوڑ بھی نہیں ایتھے بابے زفیر شاہ جو قلعہ ٹھوکے ہویا آج دیں توڑی ٹھکا کھلوتا ہے حلا کوئی نہیں سکیا تو ٹھکا قیامت توڑی رانا کیوں حضور دے عاشق جو حضور دے دیوانے جو حضور دے مستانے جو آقا علیہ الصلوۃ آج بھی کالا کالا رسول اللہ دیا صداواں بلند ہونگیاں پہ انہوں نے مدرسے اندر اور اپنے مدرسے نال تامن کرو اور محبت کرو مدرسے نال یہ توڑے قلعے انہاں قلعے نو مضبوط کرو یہ دین دے قلعے آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں نظر کیوں نہیں مدے میں کہ گرمی ہے اکے ہے میں کہ نظر کیوں نہیں مدے سردی ہے میں کہ نظر کیوں نہیں مدے اکے ہے تو صحیح نظر نہیں مدے میں کہ جی میں اے ہے نا نظر نہیں مدے حضور ہیں پر نظر نہیں مدے اکے مور نظر نہیں مدے تو مور کی میں نظر مدے میں کہ آنکھ چاہیے آنکھ چاہیے اکیو کی میں دیکھو نا جی تقاضے حضور دا دیدار دے وہ جی محفل میں آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے تم کہتے ہو محفل میں آتے ہو تو نظر کیوں نہیں آتے میں کہا سارا دے موبائل دے بینا گند این اکھی نال لوکا دی بینا عزتہ تے بے غیرتی ان اکھی نال کرینا سارا دے تے نمائشیہ نے حضور دا دیدار ہوئے اگر نبی دا دیدار کرنا ہی اپنا دماغ دل سینہ پاک ان کر جنہیں گولڈے دے تاجدار میرا نشان یہ کیتا ہے کہ جدوں پردے اٹھیں اس لکھیا ہے اس صورت رو میں جانا تھا کہ گانے جہانا تھا سجا تھا کہ رب دی بشانہ تھا تے شانت شانت سب بڑھیا سبحان اللہ معاجمہ لکا معاقسن کا معاقمہ لکا جتے میرے علی جتے تیری سلام گستاخ کیا جتے جا
تماشا بنایا تم اکھ ویکھ اپنی دودھ پاؤن ہوئے برتن تے پہلے برتن سے کیوں جی نور خدا دا ہے وہ حقیقی نور تے نہیں نظر آ جائے اچھی آپ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ پہ چھاٹی ہے یا ہو اچھی آپ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق نصیر یا نصیر حق نصیر یا حق نصیر سبحان اللہ سبحان اللہ ہون تا مرشد نعرہ لا گیا بیٹھی ہور چارہ جو سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں چلو ٹھیک ہے مان جاتے ہیں ہو کی سمجھ آ گئی ہے لیکن یہ گل نہیں سمجھ رہی ہے عید کی ٹکا رہی ہے آج میں سارے اعتراضوں کا جواب دے کے جاؤں میری گڈی ٹور جو اس پاس پئی ہے عید رمضان شریف کی عید ہے دوسری بھی عیدیں ہیں اور عید تو اسلام میں دو ہیں تو یہ عید آپ نے کہاں سے نکالنی ہے عید کہاں سے نکالنی عید تو یہ ہے ہی نہیں میں کیا سویا تو دو عیدہ دے رکا ہونا میں 50 تو کام ٹپا دے سا اگر جو کہ میں کہتے ہیں رشید دیا بھی حدیث ہے حضور نے فرمایا جمعہ عید دا دن تو 4 12 ضرب دے تو کتنی ہوئی 48 ہو گئی ہیں تو 2 عیدہ پاؤ کتنی ہو گئی ہیں جی 50 تو وڈی عید کتنے دے یہاں دیئے 3 دیں 2 کو پاؤ کتنی ہو گئے تو ایک ربیع الاول شریف والی کتنی ہو گئی جی 53 عیدہ ہون میں کہڑے پاسے جا سکتے تو 2 تے بیٹھا ہے میں تو 50 تو کام ٹپا دیتا تو سبحان اللہ 0 تو پچھا ہے تے کم 50 تو ٹپیا جاتا ہے تو کو 100 دے نیڑے لگ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جمعہ عید دے کیا ہے حضور نے فرمایا اس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہیں اے دن جڑا جمعہ والا ہے آدم علیہ السلام تے میلاد دا دن میں کہ آدم علیہ السلام دا میلاد ہو سکتا ہے تے آدم علیہ السلام دا امام دا میلاد کیوں چلو یہ تو سمجھ آ گئی بھائی عیداں زیادہ ہیں پر یہ عید تک آئی نہیں میں کیوں عید تا او ہوندی جڑی پڑھی جاوے تو تسی کو عید 12 ربیع الاول نے جماعت کریں دی وہ عید دی دیما جواب ٹھوک کے میں ساتھ کو سبحان اللہ یہ کرنا علی ملانگ نصیرے مل رہا جواب کیوں نہیں عید پڑھنی چاہیے تسی کو عید پڑھ دیو میں کہ جمعہ عید ہے اکے ہے میں کہ تسی کیوں نہیں پڑھ دے اکے پڑھ دے نہیں سے جمعہ پڑھ دے نہیں سے میں کہ یزید الفکر یتیم العلم یزیدی سوچ دے بارے سا پتہ ہے عید دا ٹائم کی ہے اگر میں تو کہہ رہا میں تو پتہ ہی کوئی نہیں میں کہ میں نہ عید دا ٹائم دا پتہ ہے اگر کہنا ٹائم ہے میں کہ زوال دا ٹائم صبح جلے سورج طلوع ہونا تو بعد 20 منٹ بعد عید دا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تے زوال دا ٹائم شروع ہونا تو 20 منٹ پہلو ختم ہو جاتا ہے تو کہڑے بابے دی 2:30 بجے پڑھتا پہ ہیں اچھی آپ سبحان اللہ اچھا تے بڑی عید کتنے دے 3 دن تے پڑھتے کتنے دے ہو تے دوے 2 دے کیوں نہیں پڑھتے عید تو نہیں جڑی پڑھی جاوے تو دوے دن عید دو دن عیدہ کی میں انہوں نے ختم کرو نہیں اکھے عید ہے میں کہا پڑھ دیں کیا انہیں اکھے پڑھی دی ہکے دیں دوے دن عید ہو جاندی ہے میں کہا اسے طرح ایک دن پڑھو تو دوے دن وہ 2 دن عید ہو سکتا نا تے ربیع الاول شریف عید دا دن ہو اچھی آپ سبحان اللہ ساڑھے بابے کو پوچھا غوث اعظم کو سائن دے رہا اے دسو عید کدوں ہے اکھے جدو غوث اعظم فوت ہو سنا قبر جا سنا تے حضور دا دیدار ہوئی ساٹھا ہو تو عید دا دن ادو خواجہ غلام فرید اٹھے انہاں کو پوچھا سائن عید کڈاں انہاں کا یار مل سی جڈاں
سنی بولے سے گھٹا اسامار میں سجٹا اچھیا کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضور کا میلاد منانے دی توفیق عطا فرمائے. ہن پیچھے آ گئی کتنی حدیثاں ہو گئی ہیں؟ 4. حدیث کی تو شروع ہوئی آئی شان صدیق اکبر کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جتنا مال نے میں نے پرافٹ صدیق اکبر نے دیتا ہے منافع اتنا اور کسی مال نے نہیں دیتا. کتنی حدیثاں؟ 4. 5ویں آوے آپ کو صبح حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ صدیق اکبر دا ایمان نبیاں تو بعد تمام مومنین دا ایمان کٹھا کر لو تے صدیق اکبر دا ایمان ایک پلڑے باقی تمام مومنین دا ایمان ایک پلڑے رکھو. صدیق اکبر دے ایمان دا مقام زیادہ ہے کہ وزن زیادہ ہے. کتنی حدیث ہو گئی ہیں؟ 6ویں آوے آپ کو سبحان اللہ. حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا صدیق اکبر کو اللہ پاک نے مقام دیتا ہے کیڑا؟ افضل انبیاء تو بعد افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق. عقیدہ سن لو پہلے اساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے انبیاء تو بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر دی. جیڑے بندے دے عقیدہ ہے وہ سنی ہے اور جیڑے دا عقیدہ نہیں وہ سنی نہیں. یہ ساڈا عقیدہ ہے. انبیاء تو بعد افضل ہستی تو کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ دے پیارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ صدیق اکبر کو اللہ نے مقام دیتا ہے انبیاء تو بعد افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے. آج جناب قوالی سنی جاندی ہے مست کلندر دھماکم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. میں کہنا گل سن قوالیاں دے اسی گائل ہیں لیکن قوالی طریقے نال سن. او قوالی جو شریعت دے خلاف ہوئے جڑی قرآن سنت دے خلاف ہوئے او قوالی دے گمراہ کر سی او نہ سنی کر. علی دم دم دے اندر علی دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کہتے ہیں واقعہ پہلا نمبر پہلا نمبر تو صدیق اکبر دا دعا عمر فاروق دا تریا عثمان غنی دا چوتھا مولا علی دا. جی آپ سبحان اللہ. عقیدہ بھی سنیا کرو عقیدہ بھی سمجھا کرو اور اپنے عقیدہ کا پتہ ہونا چاہیے. سرکار مدینہ آقا علیہ السلام نے پیارے دیوانوں حضور نے فرمایا اللہ پاک نے صدیق اکبر کو انبیاء تو بعد تمام مخلوق کو افضل کیوں بنایا ہے؟ کیڑی نیکی ہے یہ؟ کیا نمازیں زیادہ پڑھ دیا؟ نماز نفل دی طرف اشارہ ہے نماز کی طرف نہیں. کیا روزے زیادہ رکھ دیا؟ نوافل روزے نہیں. کی وجہ ہے آقا کنے مقام ملے؟ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے صدیق اکبر دے دل میں ایک شاعر رکھی ہے اس کی وجہ تو اللہ نے انہوں مقام دیتا ہے. شارعین حدیث کو پوچھا گیا کہ وہ کیڑی چیز ہے؟ انہاں کیا اللہ پاک نے صدیق اکبر دے سینے دے اندر اپنے یار دی محبت رکھی ہے. پتہ چلیا جتے محبت رسول پچا دیں دی اتھے عمل بھی نہیں پچائی دے. حضور دی محبت اگیں عمل پچھان. کوئی بندہ ہے نہ کہ مولوی آئے او سا کی عمل نہیں کرنے سونے عمل کر. عمل ضروری ہے اور عمل کرنے چاہیے. عمل ایتن جی میں پھلاں دی بوٹی ہوئے نا تے اس دے اسے پھول لگ جاؤں تے بڑی سونی لگ دی ہے. عمل اسی طرح بندہ کرے او دے چہرے تے رونق آ جاندی ہے. لیکن یاد رکھی عمل کری ضرور پر عملہ تے مان نہ کری. عمل کری عملہ تے مان نہ کری. میں کہتا ہوں عملہ تے مان کیتا ہی ہائی جنت ایک سائیہ فرمایا کہ ٹاؤن فاخرج اور نکل جا جنت چو. اکھے کون آئی؟ میں کہا شیطان آئی. کی نام ہے کہ شیطان آئی؟ جنت وچ آئی. گل سنی میری جنت وچ آئی.
ایسا کہ نہیں ہوں گے. فرمایا نکل کے ٹاؤٹ دفع ہو جا فخرج نکل جا. میں کہا سونیا باقا دی جائے گستاخی کیتی ہے باویں جنت چی آئی سائیاں باہر کڑی آئی تے جڑا پہلے ہی باہر ہو گئے. پتہ نہیں سبحان اللہ. بھائی جڑا جنت وچ آئی محنت کر کے اپڑ گیا ہے اتھا کیتس گستاخی سائیاں باہر کڈیا ہے تے جڑا باہر گستاخی کر جاؤ کیویں. میں کہا حیا کر او بندے دا پتر بن شیطان کو نہیں سبق سے کلائے. اچھا سبحان اللہ. اگلی گل سن. میں کہا مولانا اگر عمل نامی ہوں گے تو کچھ پھر بھی جنت میں جائیں گے. عمل نہ ہی ہو سن کچھ جنت جاسن. یار کون جاسی عملہ تو بغیر عملہ نہ نکال کرنی ہے عملہ تو بغیر کوئی نہیں جا سکتا. میں کہا ویسی اکھے کون. میں کہا صاحب کہف دا کتا. اکھے آگی نے کتے آدھا جنت رب کی اللہ کے. میں کہا کتے ہوئے آدھا والے ولیاں دی آدھا والے وہ بھی جنت چوئیسے ہیں. کار پڑھ میں کہا فخر دی راضی ہوں پڑھیا کر کتابات میں سمجھ لگے. اگلی گل سن. وہ کتا ہے اور اس کتے ادب کیتا ہے صاحب کہف دا جملہ سن کے پہچانی نہ. اور کتا ہے تے کتا ہو کے ادب کرے صاحب کہف دا تے جاوے جنت تے بندہ ہوے تے صاحب رسول دا ادب کرے جنت تے نہ جا سبحان اللہ. اگلی گل سن. جدو کتے نو ولی جاندے پایا نا صاحب کہف والے لیکن وٹا چایا انہوں نے ماریا. اگر کتے رب دی بارگاہ زبان منگی مولا زبان دے تیرے ولیاں نال دو گلاں کرنیاں نیکاں نال دو گلاں کرنیاں. نیک جاندے پے نیکاں دی پوری محفل جاندی پئی ہے میں انہاں نال دو گلاں کرنیاں مینوں مرندن. رب نے زبان دتی کتا بول کے آندا ہے او مینوں کیوں مرندے ہو او مینوں وٹے کیوں مرندے ہو او مینوں رلے لئی جاؤ مینوں نال لئی جاؤ. انہاں کیا مرندے اس واسطے ہیں تو کتا ہے کتے دی نیچر ہے کتے دی اصلیت ہے بھوکنا تو بھوک سے. اسا کیا گل سنو کتا ضرور ہاں نال لئی جاؤ پر ولیاں نو بھوکن والا نہیں. ہاں دو بندے چپ بیٹھن جڑے ہون نہ بولے پھر کبھی نہیں بولندے. او میں کہ سنا ہے او کتا ہو کے اصحاب کہف نو نہ بھوکے. او کتا ہو کے اصحاب کہف نو نہ بھوکے اور تو بندہ ہو کے اصحاب رسول نو بھوکنا. گالے کرنے والی تیری اللہ تعالیٰ حضور دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضور دے صحابہ نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دن نصیر ملت دی شان دے اندر ایک شیخ تے پاس تے چھٹی گڈی آون والی گاڑی آون اچھا کو سبحان اللہ. 48 منٹ بیان ہو گیا ہن تھوڑا تے نہیں شعر آخری پڑھا. یاراں دی شان منو صحابہ نال پیار کرو اپنا عقیدہ سمجھو. آل بیت ساڈی ایک اکھ دا نور ہے دوسری اکھ دا نور صحابہ پاک ہے. سرکار مدینہ کا علیہ السلام زمانہ جس کو نہ سمجھ پایا وہ کتنا اعلیٰ ضمیر ہوگا. ہاں بھائی واصف و نصیر ملت دا شعر سننا. زمانہ جس کو نہ سمجھ پایا وہ کتنا اعلیٰ ضمیر ہوگا. بتا رہی تھی ان کی زلفیں کہ زلف کا وہ اسیر ہوگا. لطیف موسم میں پلنے والا غلاب بے نظیر ہوگا. وہ اکثر میرے علی کا چہرہ وہ نسل بدر منیر ہوگا. وہ غوث پاک کا لاڈلا تھا وہ خوش نصیبوں کا پیر ہوگا. ادب تھی عالم ہے گولڑے کا برستا آنکھوں سے نیر ہوگا. وہ لالا جی کا حسین شہزادہ قبر میں لیٹا فقیر ہوگا. ادب کی دنیا کا تاجور وہ نصیر ہوگا نصیر ہوگا. تو وہ فرماتے ہیں دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا. ہم سے تو حال دل سنایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی آقا کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. بے شک حضور شافی محشر ہے منکرو کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا. کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے عشق نبی کو دل سے ہٹایا نہ جائے گا. مانے گا ان کی بات
خدا حشر میں آئے نصیر بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا میں مومنوں تے احسان کیتا ہے. مولا کیڑا احسان کیتا ہے؟ میں اپنا مائی مومنوں نو عطا کیتا ہے, اپنا یار اپنا نبی مومنوں نو عطا کیتا ہے. تے محسن دا شکریہ او ادا کردا ہے جن دے اوتے احسان ہوے. محسن دا شکریہ وہ ادا کرتا ہے جن دے اوتے احسان ہوئے. پنجابی زبان دی پرانی مثال کٹ لواں, لڈو وہ ونڈیندا جن دے گھر پوتر جمے. تیری سبحان اللہ نہیں میں گل پچائی. اللہ نے فرمایا مومنوں تے احسان کیتا ہے, اپنا محبوب مومنوں نو عطا کیتا. قرآن دا ترجمہ پہ کرنا سادے انداز دے اندر. تے محسن دا شکریہ کون ادا کرتا ہے؟ جن دے تو احسان ہوئے. تے لڈو وہ ونڈیندا جن دے گھر پوتر جمے. گواڈیاں کدے نہیں لڈو ونڈے, کسے دے گھر پوتر جمے او گواڈیاں نو آکھے او تساں لڈو کیوں نہیں ونڈے؟ او سن چپ کر, تیری موت تمہاری گئی ہے, پوتر تیرا جمیا, لڈو وسی ونڈیے. احسان سنیا تے ہویا, میلاد کوئی اور پڑ جائے. میلاد صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کے میلاد ہوتے رہیں گے. سید زبیر شاہ صاحب کے مزار ٹھیک ہے, ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے. صحابہ کی شان کو مان کر, صحابہ کی شان کو مان کر اور یہ عقیدہ رکھ کر کہ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. پیر سید زبیر شاہ صاحب کا مزار ٹھیک ہے, ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ عقیدہ رکھ کر جس نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا سمجھ لو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے.